ارے جماعت اسلامی کا انقلابی منشور ہے، ہمارا یہ دعویٰ ہے ہم انشاءاللہ 300 یونٹ بجلی مفت دیں گے، یہ ہم کر سکتے ہیں۔ اس دن میں بلاول صاحب کو سن رہا تھا کہ ہم بھی 300 یونٹ بجلی مفت دیں گے۔ میں کہتا ہوں بلاول صاحب 15 سال سندھ میں آپ کی حکومت رہی، آپ دے دیتے نا۔ 25 سال میں اس صوبے پر مسلم لیگ کی حکومت رہی، انہوں نے کیا کیا؟ میں اس امید کے ساتھ اپنی قوم سے مخاطب ہوں کہ جماعت اسلامی آپ کے لیے کلین اور گرین پاکستان بنا سکتی ہیں، کرپشن فری پاکستان بنا سکتی ہیں، ایک ایسا پاکستان جہاں عوام کی حکمرانی ہو خواص کی بجائے۔ 76 سال پورے ہیں ان لاڈلوں نے حکومت کی۔ میں اس لیے چاہتا ہوں کہ جو بھی ضابطہ اخلاق بنا ہے الیکشن کمیشن اس پر عمل درآمد یقینی بنا لے۔ ہم چاہتے ہیں کہ اس الیکشن کو دولت کا کھیل نہ بنا لے۔ ہم چاہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن اپنے اقدامات کے ذریعے الیکشن سے پہلے الیکشن کو متنازع نہ بنا لے۔ میں امید رکھتا ہوں انشاءاللہ کہ اس کرپٹ پارٹیوں کا جنہوں نے بار بار حکومت کی ہے، ڈیلیور نہیں کیا، قوم کے ساتھ غداری اور بے وفائی کی ہے، یہ اس کا آخری الیکشن ہے، اور انشاءاللہ تعالی آئندہ سیاست میں ان پارٹیوں کے لیے میں کوئی جگہ نہیں دیکھتا ہوں۔ ایک نئی قیادت ابھر رہی ہے، ایک نیا سورج طلوع ہو رہا ہے، اور وہ نیا سورج وہ عوام کی خواہشات اور تمناؤں کا سورج ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ جی سوالات کو کیا یہ پیشین بھی کر سکتے ہیں یا مستقبل میں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ اس وقت ایک سیاسی جماعت کے ساتھ کیا جا رہا ان کے ساتھ مقامی نشان جو ہے وہ لے لیا گیا ہے اور رات امیدوار ان کے سارے اس وقت شمار کیے جا رہے ہیں؟ اگر وہ کنٹیسٹ کے الیکشن میں جیتتے ہیں، حیثیت آتی ہے ان کی، تو جماعت اسلامی اور آزاد امیدواروں کا کافی طریقے سے آپ کا کوئی اتحاد ہو سکتا ہے مستقبل میں؟ دیکھیے، ایک تو پہلی بار یہ نہیں ہو رہا ہے، یہ کوئی پہلا پریکٹس نہیں ہے۔ تبھی تو جماعت اسلامی کا ہمیشہ سے یہی مطالبہ ہے کہ عدلیہ آزاد اور غیر جانبدار ہو، الیکشن کمیشن آزاد اور غیر جانبدار ہو، اور اسٹیبلشمنٹ غیر جانبدار ہو۔ ان تین اداروں کی غیر جانبداری کا مطالبہ جماعت اسلامی ہمیشہ سے کرتی چلی آئی ہے، اور آج بھی میرا یہی مطالبہ ہے۔ باقی اگر آپ کا اشارہ یہی ہے کہ پی ٹی آئی کے ساتھ جو انہوں نے ڈیسیجن کی اور بلہ ان سے لے لیا ہے، ہمارا تو موقف یہی تھا کہ ہر سیاسی جماعت کو موقع ملنا چاہیے، اور اصل فیصلہ عوام کا ہے کہ وہ جس کو چاہتا ہے اور جس کو نہیں چاہتا ہے۔ اصل احتساب قوم ہی کرے گی کہ کس نے کیا کیا ان کے ساتھ۔ لیکن میرے ماہرین کے کہنے کے مطابق پی ٹی آئی کے ساتھ ایک اور نظر ثانی کا موقع تو موجود ہے۔ باقی تو وہ جو کہتے ہیں کہ ابار کر مٹائے جا اور بگاڑ کر مٹائے جا، بگاڑ کر بنائے جا، ابار کر مٹائے جا، اور میں تیرا چراغ ہوں جلائے جا بجھائے جا۔ کہ ایک ادارہ ہے اس کی حمایت جب تک نہیں حاصل ہوتی تب تک حکومت بنانا کافی مشکل ہو جاتا ہے۔ اس وقت نون لیگ کے ساتھ وہ حمایت ہے اور وہ سپورٹ بھی ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے منشور بھی کیا ہے، ہم نے ٹکٹ بھی دے دی ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی حمایت کے بغیر جو ہے وہ الیکشن جیت سکیں گے؟ اور دیکھیے، اگر آپ کا سوال یہی ہے کہ یہاں انتظامیہ اور اسٹیبلشمنٹ مسلم لیگ کا ساتھ دے رہی ہے، یہی آپ کا سوال ہے، تو میں یہی کہوں گا کہ اب وقت آیا ہے
کہ اسٹیبلشمنٹ عوام کے ساتھ اپنی اس وعدے کو پورا کرے کہ اب ہم غیر سیاسی ہو گئے اور اب امتحان ہے ان تمام اداروں کا، الیکشن کمیشن کا بھی، عدلیہ کا بھی اور اسٹیبلشمنٹ کا بھی۔ جی بھائی، اگر بات کی تھی کہ 8 فروری کو انتخابات نہیں ہوتے تو جماعت اسلامی کا کیا لائق ہوگا؟ دوسری بات یہ ہے کہ جماعت اسلامی ہر اس فیصلے کی نہ صرف مذمت کرے گی، مزاحمت بھی کرے گی جس فیصلے کے نتیجے میں آئین کے مطابق بروقت شفاف الیکشن کا انعقاد نہ ہو۔ جی بھٹی سر، سر آپ نے کہا کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ متنازع انتخابات کو متنازع نہ کرے، کون سے ایسے اقدامات ہیں جس وجہ سے الیکشن آپ کو لگتا ہے کہ متنازع ہو؟ اب یہی ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ الیکشن ڈے، الیکشن سے پہلے یہ تاثر ختم کرے کہ انتظامیہ کسی ایک فریق کے ساتھ ہے اور دوسرے فریق کے ساتھ نہیں ہے۔ میں تو میڈیا سے بھی مطالبہ کروں گا کہ وہ بھی کسی کو اپنا لاڈلا نہ بنا لے، اس لیے کہ ماضی میں جو لاڈلے بنائے گئے ہیں اس میں آپ لوگوں کے بھی بڑا ہاتھ ہے۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ بھی غیر جانبدارانہ رپورٹنگ کر لے، انصاف کے ساتھ بات کر لے، حق کے گواہی دے۔ ہم تمام اداروں سے، لیکن میڈیا بھی ایک بہت بڑا پاورفل ادارہ ہے۔ آپ کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ رائی سے پہاڑ اور پہاڑ سے رائی بناتے ہیں۔ آپ بھی دن کو رات اور رات کو دن بناتے ہیں۔ آپ بھی ہیرو کو زیرو اور زیرو کو ہیرو بناتے ہیں، لیکن دن آنے والا ہے کہ ہر انسان اپنے ہر لفظ کا جواب دے گا اللہ کے حضور۔ اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کے لیے انصاف پر قائم رہو۔ عتیق صاحب، عتیق صاحب، ان قراردادوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اس سینٹ میں کتنے قراردادیں آئے ہیں، کس پہ عمل ہوا ہے؟ میں نے جو قرارداد پیش کیا تھا کہ پاکستان میں CSS کے ایگزام انگریزی کے ساتھ اردو میں ہو، متفقہ قرارداد تھا، تو اس پر آج تک تو عمل نہیں ہوا۔ اس لیے یہ قراردادیں جو ہیں، اس سے خود سینٹ کے اپنا جو وقار اور عزت ہے وہ خاک میں مل گیا ہے۔ نہیں ایک منٹ، عمر جو IMF کی قرض قسط ہے وہ ملنے کے بعد یہ چانسز ہے کہ الیکشن جو ہے وہ ملتوی ہو جائے گی اور 8 فروری کو الیکشن نہیں ہوں گے۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ 8 فروری کو الیکشن نہیں ہوں گے؟ اور کیا قسط ملنے کے باوجود بھی جو انتخابی عمل شروع ہو رہا ہے کوئی فائدہ نہیں کرتے؟ دیکھیے، کوئی آئینی اور قانونی ایسا راستہ نہیں ہے جس کی بنیاد پر آپ 8 فروری کا الیکشن ختم کر لے۔ ایک ہی راستہ ہے کہ ملک میں مارشل اللہ ہو، اور مارشل اللہ کا کوئی امکان نہیں ہے۔ اس لیے جو لوگ شکوک شبہات پیدا کرتے ہیں، اصل میں وہ اپنی شکست کو دیکھتے ہیں اور اس بنیاد پر وہ خواہش رکھتے ہیں، کبھی گرمی کی بہانہ، کبھی سردی کا، کبھی موسم کا۔ میں پھر کلیئر کروں کہ ملک میں اگر دہشت گردی اور بدامنی ہے تو اس کے خاتمے کا علاج بروقت الیکشن کا انعقاد ہے۔ اگر ملک میں معاشی بدحالی اور بربادی ہے تو اس کے بہتری کا علاج بروقت ایک شفاف الیکشن ہے۔ اگر ملک میں انارکی ہے، غیر یقینی سچویشن ہے، تو اس کو ایک یقینی اور اچھی بہتری لانے کے لیے علاج الیکشن بروقت اس کا انعقاد ہے۔ اب یہ ایک منٹ، سر بات یہ ہے کہ کہا یہ جا رہا ہے کہ 9 مئی کی وجہ سے اب تک جو کچھ ہوا ہے عمران خان کے ساتھ 9 مئی کی وجہ سے ہوا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ 9 مئی کو جو کچھ ہوا 9 کو 10 کو 11 کو ایون کے 12 تک ملتا ہے، کیا اس میں پاکستان کے انصاف اور عمران خان؟ دیکھیں، 9 مئی کو جو کچھ ہوا، شاہد ہی پاکستان میں کوئی ایسا پاکستانی ہو جو اس کو ٹھیک سمجھتا ہو، اور خود جن پر الزام ہے 9 مئی کے واقعات میں حصہ لینے کا، وہ بھی ان کی مذمت کرتا ہے۔ تو جن پر الزام ہے وہ بھی مذمت کرتا ہے، بلکہ شیخ رشید کا تو مطالبہ ہے
کہ جمعے کے خطبوں میں اس کو شامل کیا جائے، اس پر لعنت کرنا۔ آپ کا بھی مقابلہ ہے جی اب آپ کی باری ہے۔ جی میں یہ کہنا تھا کہ 2018 میں تو تھا، بلکہ نظر آتا تھا کہ ایک لاڈلا ہے، اب بھی آپ کو لگتا ہے کہ وہ لاڈلا ہے، اور وہ کون ہے؟ میڈیا۔ دیکھیے میں کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کا اشارہ یہی ہے کہ نواز شریف صاحب کو لاڈلا بنایا جا رہا ہے، تو عوام اتنے بیدار ہو گئے ہیں، اس کو ہر پہلو سے دیکھا ہے، ان کی کارکردگی کو دیکھا ہے، ان کے بھائی کی وزارت عظمیٰ کو دیکھا ہے، 16 مہینے پی ڈی ایم کی حکومت جس کو مسلم لیگ خود لیڈ کر رہے تھے اس کو بھی دیکھا ہے۔ انشاءاللہ تعالی عوام ان آزمائے ہوئے سیاستدانوں کو دوبارہ کبھی بھی موقع نہیں دیں گے، اور ویسے بھی پاکستان کے عوام اب بادشاہتوں سے تنگ آ گئے ہیں۔ یہ جو تصور ہے کہ کہتے ہیں نا کہ تیر اور شیر کا مقابلہ ہے، تیر اور شیر کا مقابلہ نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم دو ہی خاندانے ہیں، یا ان کی باری یا ہماری باری۔ میں دونوں سے کہتا ہوں کہ اب عوام کی باری، اب نہ تیر کی باری نہ شیر کی باری، اب ترازو کی باری انشاءاللہ۔ بہت شکریہ۔ مزید حالات حاضرہ سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل آئی پوائنٹ ٹی وی کو سبسکرائب کریں۔